السلام علیکم کلاس فکس۔ آج جو اسلامیات میں ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سنت نبوی کی اہمیت۔ تو چلیں اپنی ٹاپک کی طرف آتے ہیں، ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ سنت نبوی کی اہمیت کیا ہے؟ معنی و مفہوم۔ سنت کے معنی طریقہ یا راستے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اپنے برگزیدہ بندوں کو نبی یا رسول بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکام جو کہ قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں کو سکھانے کے لیے جو بھی عمل کیے، باتیں بتائیں یا کسی عمل یا بات پر خاموشی اختیار کی، ان کو سنت نبوی کہتے ہیں۔ سنت نبوی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اعظم وسلم کو کہ قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس وہ دیے ہیں، موجود ہیں، جو انہوں نے سکھایا ہے، جو بھی عمل کیے ہیں، باتیں بتائی ہیں اور کسی عمل یا بات پر خاموشی اختیار کی ہے، اس کو سنت نبوی کہتے ہیں۔ سنت نبوی کی اہم ضرورت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اپنی ہدایت قرآن مجید کی شکل میں اتاری۔ قرآن مجید کی تعلیمات ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچائیں، جن کی ضرورت ہوتی ہے تو پہنچائیں، جن کی ذات گرامی ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اپنی ہدایت قرآن مجید کی شکل میں اتاری ہے، اور قرآن مجید کی تعلیمات ہم تک کس کے ذریعے پہنچائیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں، جن کی ذات گرامی ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ جو ہمارے نبی رسول تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا ہمیں بتاتے رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے ہم ان کی جو ہے سنت پر عمل کرتے ہوئے ویسی ہی زندگی گزاریں۔ جب ہمیں زندگی کے کسی معاملے میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم قرآن مجید سے رجوع کرتے ہیں۔ اگر قرآن مجید میں کسی معاملے کی وضاحت نہ ہو تو ہم سنت نبوی سے رہنمائی لیتے ہیں، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ جس طرح اگر دیکھیں ہمیں زندگی میں کسی معاملے میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر قرآن مجید میں اس کے بارے میں نہیں ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سنت نبوی سے رہنمائی لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں نماز ادا کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ نماز کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ نماز ایک ہمارا بہت ضروری عمل ہے، اس کی جو ہے نرمی بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کے فرائض، اب ہمیں قرآن مجید حکم تو دیتا ہے مگر قرآن مجید یہ طریقہ تو نہیں بتایا ہوا نماز کس طرح ادا کرنی ہے، اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں۔ تو یہ ہمیں سارا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے، وہ جو سنت نبوی ہے، اس میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کے فرائض، رکعات کی تعداد وغیرہ کی تفصیل موجود نہیں۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اسی طرح آخری حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو تم حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں صرف ایک بار حج کیا۔ کتنی بار حج کیا تو انہوں نے؟ ایک بار۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، نہ کہ جسمانی عبادت ہے۔ جسمانی عبادت جو ہم پڑھتے ہیں نماز پر۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بار بار آیا ہے، لیکن اس کے نصاب اور حقداروں کی وضاحت معلوم کرنے کے لیے ہمیں سنت نبوی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب دیکھیں ہمیں یہ تو ہدایت آئی ہے کہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، مگر کتنی دینی ہے، اس کا کیا ہے، کن کو دینی ہے، یہ ہمیں صرف سنت نبوی سے ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ اسی طرح روزہ کے تمام مسائل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ غرض تمام ارکان اسلام کی ادائیگی کے سلسلے میں ہمیں رہنمائی سنت نبوی سے ملتی ہے۔ تمام جو ارکان اسلام ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جو ارکان اسلام کتنے ہیں، 5 ہیں، تو ان کے بارے میں، ان کا جو ادائیگی کے بارے میں ہے، وہ ہمیں اس کی رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ سنت نبوی سے ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے واحد انسان ہیں جن کی زندگی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے کام کے مطابق گزری، اور مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے کامل نمونہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ واحد ذات ہے جن کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزری، اور مسلمانوں کے لیے ان کی سیرت ایک کامل نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ انسانیت کی پوری تاریخ میں یہ مقام صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک لمحہ مسلمانوں کے پاس محفوظ ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔
مسلمان بہت خوش قسمت ہیں کیونکہ ان کے پاس کامیابی سے زندگی گزارنے کا نمونہ میسر ہے. کیونکہ ہمارے پاس ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آخری اور نبی ہیں، اور جن کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے، ثابت ہے، مشعل راہ ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سنت نبی کی پیروی کرتے ہوئے، ان پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اسی طرح زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان وہ کامل ہے جس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور عبادات و معاملات بھی وہ معتبر ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھائے. غرض یہ کہ وہ عبادات و معاملات غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ امت کے لیے کامل نمونہ ہے. جو کام کیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اور جو عبادات و معاملات میں وہ معتبر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود کام کر کے دکھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے وہ ہمارے ایک ایک لمحہ جو تھا ان کا امت کے لیے کامل نمونہ ہے، جس پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار ہمیں بتائے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم ویسی زندگی گزاریں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتے ہیں اس طرح زندگی گزار کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترجمہ: لوگوں، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑو تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے. ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہماری رہنمائی کے لیے پیغمبر اور نبی بھیجے، اور ہم لوگ جو بھی ہمیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو ہم اس کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں، مگر کچھ معاملات ہیں جس میں صرف ہمیں اس کی رہنمائی کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں سنت نبی سے ملتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑے رہنا ہے، ان کو نہیں چھوڑنا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے جس طرح انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے کے بارے میں بتایا، ہر ایک زندگی کے ہے چھوٹے سے چھوٹے پہلو کو لے کے انہوں نے زندگی گزاری، تو ہمیں بھی چاہیے ہم ویسی ہی ان کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزاریں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ویسی محبت کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے اس وجہ سے بھی بہت اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں ہے گا بے شک، اور نہ ہی کوئی شریعت آئے گی. بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے مشہور ہے. سنت نبی کی پیروی سے ہمیں نہ صرف اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی، بلکہ آخرت میں بھی ہماری سرخروئی ہوگی. کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اور ختم نبوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی رسول نہیں ہوگا. تو ہمیں بھی چاہیے ہم سنت نبی کی پیروی کریں، نہ صرف اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی اور ہماری آخرت بھی ہم آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. کیا آپ جانتے ہیں کہ سنت اور حدیث دونوں ایک چیزیں ہیں؟ حدیث کی 3 قسمیں ہیں. حدیث قولی وہ ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. حدیث فعلی وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہوں، حدیث فعلی کہتے ہیں. حدیث تقریری وہ اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے گئے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خاموشی اختیار کی گئی ہو. اس طرح ہمارے چیپٹر کی جو وہ ریڈنگ ہے وہ ختم ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اس ویڈیو کے حصہ 2 میں. تو یہ جاری ہے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے حصہ 2 میں، اور اس میں کریں گے اپنی مشق کریں گے.